سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ نرم نرم بستروں پہ آرام کرنے والے لوگ، نہایت ہی عمدہ بستروں پہ آرام کرنے والے لوگ دنیا میں تو اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت کی اعلیٰ درجے نصیب فرمائے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، وہ تو فقر و فاقے کا زمانہ تھا صحابہ کا، تو ایک ہی ہمارا خیال ایسے ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے شاید فقر و فاقہ بہت ضروری ہے، غربت شاید مفلسی شاید یہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو مل جاتا ہے یا جنت مل جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر سبحان اللہ کے نبی نے یہ بات پیش فرمائی کہ یہ غریبی امیری کا چکر نہیں، حقیقت میں امیر ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، پیسہ ہونا کوئی مالدار ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، جس کو اللہ دے دے امیر ہے۔ تو ہم یہ کہ یہ بہت امیر ہے، اس کے تو بڑے بڑے محلات ہیں، بڑا مکان ہے، بس یہ اللہ والا نہیں بن سکتا، یہ کوئی بزرگ نہیں بن سکتا، یہ بجیت نشانی نہیں۔ ہاں کوئی فقیر ہو، پھٹا کپڑے ہو، کوئی کچھ جھونپڑی میں رہتا ہو تو بس وہی ہے اللہ والا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا ایسا نہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کو حلال اور جائز دولت عطا فرمائی ہے، یہ شرط ہے کہ وہ کمائی حلال بھی ہو، حلال طریقے سے کمائی ہو، اور اس میں برکت بھی ہو، اور امیر بھی ہو الحمدللہ، محلات بھی بنائے۔ جیسے آج کل کا زمانہ ہے، آج کل تو مادی زبان ہے نا بھائی، اب آپ کو غریب کہاں ملتے ہیں یہاں، زکوٰۃ لینے کے لیے ہمیں الحمدللہ باری دینی پڑتی ہے نا زکوٰۃ موسٹلی، شاید یہاں تو کوئی آپ کو نہیں ملے گا زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ ہوئے گی نہیں کسی فرض۔ اتنے سارے جو لوگ ہیں یہاں پورے ویسٹرن دنیا کے اندر، کہ کیا وہ اللہ والے نہیں ہیں؟ اللہ والے نہیں ہو سکتے؟ ان کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن نہیں، دولت ہونا بھی جو ہے ہمارا بھی جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا حصول طریقہ کمائی کا حلال ہو، بس یہ ہے، پھر وہ نعمت بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر یہ کوئی رکاوٹ نہیں کہ آپ اللہ نہیں، آپ بڑے بڑے درجے اللہ کی طرف، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، تو کوئی بزرگی ہوگی نا ان کے پاس، کوئی رتبے ہوں گے نا، کوئی محنت ہوگی نا، بلکہ یہ تو زیادہ کمال ہے، یہ تو بہت بڑا کمال ہے، اس میں تو زیادہ نقصان ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہی نہیں تو اس نے کیا کرنا، اس نے کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا، پیسہ ہی نہیں ہے، وہ تو نفس کو مارے گا۔ لیکن جس کے پاس پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، پھر وہ اپنے نفس کو مارتا ہے، یہ تو زیادہ درجہ اس کا بنتا ہے۔ تو حلال کمائی، پیسہ زیادہ ہونا، حالات اچھے ہونے، اس میں بڑی بڑی کوئی گاڑیاں رکھ رہا ہو یا کوئی اچھے مکان جس کے پاس ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہے، حلال ہو،
ذریعہ حلال ہو، کمائی حلال ہو، اور صرف کمائی والا نہیں ہمارا چکر ہوتا، کمائی بھی حلال ہو اور جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہو. دونوں چیزیں بیلنس ہونی چاہیے. یعنی کمائی تو حلال ہوگی، لیکن اس حلال کمائی کو اگر وہ خرچ حرام پر کر رہا ہے تو پھر فیل ہو گیا. وہ اللہ کی نعمت کو اس نے غلط خرچ کی ہے. اللہ نے بہت دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، اسے غلط جگہ پہ لٹا رہا ہے، غیر شرعی چیزیں خرید رہا ہے، غلط ایسی لے رہا ہے جو حرام چیزیں ہیں، جو رکاوٹ ہے شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر غلط ہو گیا. نہیں، شرط یہ کہ حلال کمائی بھی ہو اور حلال جگہ پہ اس کو خرچ بھی کر رہا ہو، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ اللہ کی نعمت بن جاتی ہے، اللہ کا فضل بن جاتا ہے. اللہ حلال دے رہا ہے تو پھر حلال طریقے پہ خرچ کر رہا ہے. کیا لوگوں کو دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، پھر بھی خرچ کر رہا ہے. اعلیٰ درس یہ تو حکم ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس کا اظہار کرو. آپ کو تو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ ماشاء اللہ اچھا بہترین کرتا بنا سکتے ہیں، اور پھٹا ہوا کرتا پہن رہے ہیں، یہ ناشکری میں شمار ہوتے چیز ہے. آپ کی حیثیت ایسی کہ بہت زیادہ پیسے دیے ہیں الحمد للہ اس اسٹینڈ کا، لیکن یہاں بھی شرط یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے نہ ہو. جنت کا اعلیٰ مقام لینا نا آپ نے، اس میں دکھاوا نہ ہو. میں دو کو دکھانے کے لیے پہن رہا ہوں نہیں، اپنے شوق کے لیے پہن رہے ہو. شوق کا کوئی مول نہیں. شوق ہے اس کے میں اچھے کپڑے پہنوں، الحمدللہ. اللہ جمیل یحب الجمیل. اللہ بہت حسین ہے، حسین چیزوں کو پسند کرتا ہے. مجھے پسند ہے کہ میں نائس گھڑی پہنوں، لیکن یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. میرا ذوق ہے، یہ آپ کا ذوق. کسی کو مثال دے رہا ہوں، میرے پاس 5,000 ہیں، میں ٹھیک ہے یار 5,000 ہیں، بس دل کر رہا ہے پہن کے اپنے، بس پہن اس کو. یہ نہیں کہ میں یہ دکھاؤں، یہ دیکھو جی گھڑی میری، بڑا ہاتھ بار جو کر رہا ہے گھڑی کی طرف تاکہ لوگ دیکھیں، چمکے ذرا. تو یہ حرام چیز ہے. یہ کنٹرول اگر ہو جائے، سبحان اللہ، دولت بھی ہو، خرچ بھی حلال ہو، کمائی بھی، آنا بھی حلال، جانا بھی حلال، اور وہ اپنے خرچ بھی حلال. ٹھیک ہے الحمدللہ خرچ کر، بالکل -1% اس کو یہ ہو کہ دنیا کو دکھاؤں گا، ساتھ والے پہ روب ماروں گا، اس رشتے دار کو بتاؤں گا میں امیر ہو گیا ہوں، اس کو میں گاڑی دکھاؤں گا، فلاں دکھاؤں گا. اور یہ فقر فاقے میں بھی یہ معاملہ ہے. فقر کے اندر درجے اس وقت ملتے ہیں کہ فقر کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہیں جس میں اللہ کو مقام دیتا ہے. یہ نہیں کہ پیسے نہیں تو اس کو فقیر بس نہیں، اس میں بھی بہت چیزیں ہیں. اصل چیز کیا ہے جو اللہ کے نبی بتانا پاتا ہے کہ تو غریب ہو یا امیر ہو، یا دولت ہو یا مال ہو یا نہ ہو، اس سے غرض نہیں، کنٹرول ہو. کنٹرول ہو. کیوں؟ کہ اتنی سینس میں پیدا ہو جائے سبحان اللہ کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، جو نہیں دیا اللہ نے نہیں دیا. تعلق اللہ کے ساتھ ایسا بن جائے اس کا کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہو، اس کی للہ ہی پہ چلا جائے. غربت دیا اللہ نے دیا، بس ٹھیک ہے، پرواہ نہیں. بےزتی کر رہا ہے تو غریب ہے، کوئی پرواہ نہیں، اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا. کوئی امیر ہے اس کو ہے اپنے لیے امیر ہے، مجھے سے کیا تعلق، تو اثر نہیں سوتا. ان چیزوں کا حرص نہیں کرتا کسی کی غربت میں. اور کہتا ہے الحمدللہ غربت دیے تو عزت اور جو یہ ہے ذلت کو دولت کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے. تو دونوں کی حیثیت میں کہتے ہیں امیر ہو، خاص طور پر امیر ہو، کہتے ہیں یہ تو مل نہیں سکتا. حالانکہ ہمارے شجرے میں دیکھیں جو ہمارے خلاف میں ایک بزرگ، بہت سے بزرگ گزرے ہیں، اس میں ایک بہت عبدالاحرار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نقشبندی آپ کے سلسلے میں ہے، اس میں دیکھ لیں. تو اب میں ان کی منقبت بیان کروں گا تو ٹائم تھوڑا ہے. بہت درجے کے بزرگ تھے نقشبندی سلسلے میں. خواجہ نقشبند کے بعد 4تھے درجے پہ یا 5ویں درجے پہ آتے ہیں عبدالاحرار. ہم شجرے میں پڑھتے ہیں نا وہ. تو ایک شخص گزرے، ان کو یاد نہیں آ رہا ان کا واقعہ مجھے، وہ بہت اللہ والے تھے. وہ مطلب بزرگوں کی تلاش میں تھے وہ کہ بھائی جاؤں کسی بزرگ کو تلاش کروں. تلاش بزرگ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے.
ہم ہر چیز کو تلاش تو کرتے ہیں نا، فلاں تلاش کرو، بیوی تلاش کرو، فلاں تلاش کرو، مکان تلاش کرو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کو تلاش کرو. تو اللہ کو تلاش کرنے کا طریقہ، اللہ کو نہیں کہیں دکان پہ تو نہیں ہے، مکان پہ تو نہیں ہے، اللہ کو تلاش کرنے کا طریقہ ہے کسی اللہ والوں کو تلاش کرو. گوشت کی دکان سے گوشت ملتا ہے نا، امبالے کی دکان سے امبالے کی مٹھائی ملتی ہے، نفیس کی دکان سے نفیس کی ملتی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو خانقاہوں میں اللہ والے ملتے ہیں، وہاں سے لے آتے ہیں اللہ مل جاتے ہیں انسان کو. تو یہ بھی بڑی نعمت ہے انسان کہ کوئی انسان کوئی چیز نہیں تلاش کر، وہ کیا اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اس میں ذوق دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح ایک شخص تھا جس ہم بھی تو ایسی ہے، ہم نے ماشاء اللہ اللہ کو تلاش کرتے ہیں. ان کا بھی چلو میں دیکھوں کہ اللہ والا ہے یا نہیں. اس وقت مجھے ان کا واقعہ ذہن میں تو نہیں ہے، تو اچانک ذہن میں آ گیا بتا رہا ہوں آپ کو. تو کس نے بتایا فلاں جگہ پہ ہیں عبداللہ حرار، بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں، جاؤ ان کے، ان سے ملو. ایسے لوگ گائیڈ کرتے ہیں نا کبھی. تو آدمی شک شبہات کے اندر گھسے ہوتے ہیں انسان کے اندر، پتہ نہیں ہے بھی یہ نہیں ہے، کہ غلط جگہ پہ نہ چلے جاؤں، پکڑا نہ جاؤں، شبہات تو ہوتے ہیں انسان کے اندر. تو شیطان چیزوں سے زیادہ کھیلتا ہے، جس میں شبہات ہوں گے ان سے کھیلتا ہے، اس راستے کو روکتا ہے اور شبہ کو مضبوط کر دیتا ہے تاکہ اس کو راستہ نہ ملے، شبہات کو غالب کرتا ہے. تو وہ نکلے تلاش میں، تو عبداللہ حرار اب ان کے ذہن میں کیا ہے اللہ والا ہے، اسی چٹائی پہ بیٹھا ہوگا، مطلب کہ تصویر پکڑی ہوگی، غربت کا مثال ہوگا، ایسی کوئی عام معاملہ ہوگا. تو بھائی یہاں بزرگ ہیں عبداللہ حرار، ہاں ہے کہاں ہے، کسی وہ سامنے مکان ان کا، کون سا؟ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں ان کو بزرگ پوچھ رہا ہوں، عبداللہ حرار بزرگ کون سے ہیں؟ اس نے ہیں کہاں ہے کہ جی سامنے مکان ہے. پھر نہیں آپ سمجھیں میری بات، ان کا پتہ بتائیں جو بزرگ، جن بزرگ کی میں بات کر رہا ہوں. کہ جی انہی کا پتہ بتاؤں میں آپ کو. تو ان کے مرید تھے. کہتا آپ ان کو کیسے بزرگ کہہ رہے ہیں؟ کہتا کیوں؟ میں تو خود ان کا مرید ہوں، میری حالت دیکھ لیں آپ کیا ہے. کہتا واقعی میں جس بات ان کا ہے؟ کہتا ہاں. کہتا یہ محل بہت خوبصورت محل تھا ان کا. کہتے ہیں نا کہ اسلام آباد میں کوٹھی بنا لی، کوٹھی بنا، تو اس نے بھی کوٹھی بنائی عبداللہ حرار صاحب. تو اس نے کہا نہیں یہ بزرگ کہہ سکتا ہوں، شکوک آ گئے، شیطان نے پکڑ لیا، یہ نہیں یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، ہم تو یہ سمجھتے تھے اس کو ایسا ہوگا فلاں ہوگا، ہم اس کے پاس گئے تو یہ وہ چیز ہے ہی نہیں چھوڑو اس کو. یہ شیطان دھکے مارتا ہے انسان کو. اللہ والے کی تلاش میں وہاں دیکھو، جب جاؤ تو وہاں نشانی جو اللہ کے نے کیا بتائی ہے، جب اس کے پاس جاؤ تو اللہ یاد آئے، ختم، دوسری بات ہی نہیں ہے. الحمدللہ جہاں اللہ ہوگا وہاں پہ دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کے یہ ہیں کہ ہاں یہی ہیں. اور ان کا کشف ہو گیا، بزرگ تھے تو باہر نکلے. کہتا آپ نے کسی بزرگ سے ملنا ہے؟ کہتا وہ میں ہی تو ہوں، عبداللہ حرار میرا نام ہے. کہتا حضرت یہ تو آپ بڑے بڑے محلات میں سب کچھ ہے. بہر بڑا پھر اس نے اپنا انٹروڈکشن کرانا بڑا زبردست کرایا، پھر اپنی فقیری دکھائی انہوں نے. یہ کہتے ہیں یہ دل میں جو ہے یہ باہر نظر آ رہے ہیں، دل کے اندر یہ چیز نہیں ہے میرے. لا تلہکم وعلیکم سے پڑھتا ہوں آیت کہ یہ دل کے اندر جن کی محبت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل جو اللہ نے مجھے دیا ہے. اور یہ بھی راہ اللہ میں جاتی ہے ساری چیزیں. اصل اڈا میں تجھے دکھاتا ہوں میرا کون سا ہے. جب اپنے کمرے لے کے گئے واقعی وہاں تو کچھ معمولی کچھ اور تھا ماشاءاللہ. وہاں تو ڈفرینٹ چیز تھی بالکل، جہاں پر پتہ چلتا کہ اس کا تو اثر ہی نہیں ہے ان چیزوں کا تو زندگی کے اندر. یہ تو لنگر دنیا کھا جاتی فقیروں کا، تو ہزاروں لوگ لگے ہوتے ہیں، لنگر ہوتا ہے نا فقیروں خانقاہوں کے اندر. تو ہمارے حضرت کا جو خانقاہ تھی وہاں بھی لنگر ہوتا تھا. وہاں کیا ہوتا تھا؟ وہاں لنگر کیا ہوتا تھا؟ آلو وہ اس میں پانی اور تندور کی روٹی خود اماں جی بناتی تھی ماشاءاللہ. یہاں تک لے کے آتا میں اپنے بچوں کو کھلاتا تھا وہ روٹی. کچے سے آلو ہوتے تھے، پانی بڑا ہوتا تھا. ان کے پاس کیا تھا بیچاروں کو، جا کے 4-5 آلو لے کے شام کو جب فقیر آتے تھے، اس میں جو ذکر کرنے والے لوگ آتے تھے فقیر کہتے ہیں، تب کھانے کے بعد اللہ والے تھے وہ گوارا نہیں کرتے تھے میرے پاس سے کوئی بھوک آ جائے، تو وہ آلو کی ترکاری ہوتی تھی، وہ پانی میں تیر رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ کیا ٹیسٹ تھا اس کا.
اور گرم گرم روٹی تھی، بس بھائی لگ جاتے تھا 10 خان میں بیٹھ کے سب کھا رہے ہیں اس میں ذکر کے بعد، لیکن بھوکا کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ خانقاہ میں تھا تو ہمارے تھے مولوی شبیر صاحب تھے، بشیر صاحب تھے، وہ عجیب آدمی تھے، ہر رنگ کا مریض ہوتا ہے خانقاہ میں، وہ عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ رات کے 10 بجے آئے گئے، سردیوں کا زمانہ تھا، میں خانقاہ میں اکیلا بیٹھا تھا، تو 9 بجے حضرت کی کنجی کھڑکا دی، 9:30 بجے، سردیوں کا زمانہ، سردیوں میں نماز جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑا مجھے برا لگا کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، پرانا آدمی تھا حضرت کا، یہ اس وقت حضرت کو تنگ کر رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد میں خانقاہ کو دیکھا تو اتنا بڑا پیالہ، اور پیالے میں نے کہا سفید سفید چیز ملائی سے بھرا ہوا، خالص ملائی، اور اس کے ساتھ روٹیاں گرم، اور بیٹھ کے جب سے کھا رہے ہیں، تو میں نے کہا مولانا کیا کھا رہے ہیں؟ کہتا نہیں نہیں آپ کے لیے، آپ کو نہیں ہضم ہوگا، مجھے کہتا ہے آپ تو ولایتی آدمی، چھوڑیں اس چیزوں کو۔ میں کیا وہی ہمارا شیخ کا معاملہ ہے، مجھے پتا تھا حضرت کا تو کھانا ہی نہیں ہوتا تھا بیچاروں کو کھانے کا، تو میں کہا میں تو چکھوں گا اگر حضرت کا معاملہ ہے تو مولانا صاحب چھوڑوں گا تو نہیں، میں نے چکھنا ہے۔ تو چلے آرے پھر زیادہ نہ لینا، 2-3 والے لینے اس میں سے مجھ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا وہ تو ملائی، وہ اتنا زبردست کھانا، میں کہ یہ حضرت کہتا میں جب آتا ہوں میں حضرت کو بتایا وہ جب میں ملائی کھاتا ہوں مجھے اس کے علاوہ کچھ چیز ہضم نہیں ہوتی، جب میں آتا ہوں مجھے ملائی کھلائے، اب مجھے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں، لیکن انہوں نے بھیجی ہے، تو میں نے بڑی آہ بھائی، سبحان اللہ والوں کے عجیب شان کہ خود بھوکا اور فاقہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئیں گے حضرت صاحب اس کے لیے ملائی، اور کیسے اس کو روٹی کھلائی ہوئی ہے، کتنا رکھاؤ اور توازا آپ دیکھیں اللہ والوں۔ کھانا چپ ہو گیا، میں کہا تیرا شیخ کا تو مرید کا معاملہ ہوتا ہے، بیچ میں ٹانگ نہیں ہلانی چاہیے آدمی کو، میں پیچھے ہٹ گیا، پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا معاملات ہیں اس کے۔ تو کہنے کا یہ تھا کہ جب شاہ اعظم کو دیکھا تو پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں، الحمدللہ بیعت کے بعد سے مجاہدہ شروع ہوا، تو خود ایک اعلیٰ درجے کا بزرگ بن گیا، وہ تلاش تھی اللہ کی، اللہ نے دکھا دیا۔ تو بھائی یہ فقیری اور جو ہے غریبی جو ہے اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ ہاں حدیث کیا بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ ہوں گے خوب امیر، یعنی نرم بہترین بستے، امیروں کے ہوں گے نا اچھے بستے، تو خوبصورت بستے نرم، کہتے سوتے اس بستروں پہ ہوں گے، لیکن جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہتا عمل ہی ایسا ہوگا کہ وہ عمل ایسا ہے کہ نہ اس میں غربت دیکھی غربت کے لیے چکر ہے، رکاوٹ ہے، نہ عمارت رکاوٹ ہے، جس نے بھی وہ عمل کر لیا اس کو جنت اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ یا رسول وہ کون سا عمل ہے؟ تو میں ذکر اللہ اصل چیز ہے، عمل چاہیے، کیونکہ اگر بہت بڑا آدمی امیر بن گیا کچھ، اگر اس نے ذکر شروع کر دیا اور ذکر کے ساتھ اس نے اللہ کا شکر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر صفائی پیدا فرما دیں گے، اور پھر اس دولت کو حرام جگہ پہ خرچ ہی نہیں کرے گا، اس دولت سے اس کو محبت ہی نہیں رہے گی، وہ دنیا میں دینا شروع کر دے گا، تو اب اس کے پاس نرم بستر بھی ہوگا سونے کے لیے، سبحان اللہ، دولت بھی ہوگی، لیکن دولت اپنی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، وہ دنیا میں خرچ کرے گا اس دولت۔ تو یہاں نصیحت جو فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے حالات کی طرف نہ دیکھو، غریب ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی کام ایک کر لو جس سے جنت اعلیٰ درجے جنت ملے گی۔ کون سا کام ہے؟ ذکر اللہ۔ بس ذہن میں حدیث آ گئی تھی، تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی، تو بھائی یہ ذکر کرنا چاہیے، واحد اللہ کو پانے کا راستہ ہے، کسی پوزیشن میں آپ ہیں اللہ کو یاد کریں، انشاءاللہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، چلتے رہو بس اس راستے پہ، میں حضرت رکو نا، انشاءاللہ بالکل اسٹریٹ راستہ ہے، اللہ تک تمہیں پہنچا دے گا۔ اس میں شبہات آتے ہیں، شکوک آتے ہیں، رکاوٹ آتی ہیں، بناوٹ، لگے رہے ایک طرف، اللہ کا ذکر ہے، ویسے کریں جیسا شیخ بتاتا ہے، اپنا نفس استعمال نہ کریں، بتایا راستہ وہی وہ جو شیخ نے بتایا ہوگا۔ جی
جتنا بتایا، جو تعداد بتایا، جو طریقہ بتایا، کسی کو کچھ بتایا نہیں کہ آپ نے اس کو تو یہ بتایا، مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا، اس کو آپ نے اتنا دیا، مجھے اتنا دیا، یہ چکر نہیں چلتا. بس جو جہاں سے جتنا دیا جا رہا ہے، جو دی جا رہی ہے، جو تصویر بتائی جا رہی ہے، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. شک نہیں، بس ختم. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا ذکر کا عاشق بنا دے. ذکر نہ چھوڑیں کبھی زندگی کے اندر، یاد رکھیں کبھی نہ چھوڑیں. گناہ ہو جائے تب بھی کریں، یاد رکھیں. غلطی ہو جائے تب بھی کریں، بڑا بڑا گناہ ہو جائے تب بھی کریں. حضرت مجد ثانی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ واحد ایک چیز ہے. سبحان اللہ. کیا حضرت مجد ثانی کے فرمان بتا رہا ہوں آپ کہ واحد ایک چیز ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، وہ ذکر اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واحد یہ چیز ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور فرمایا سبحان اللہ کہ اگر ذکر جو اتنی بڑی آگ کو ٹھنڈا کر کے، اتنی بڑی مطلب ایسی چیز ختم ہو نہ سکتے، اس غضب کو ٹھنڈا کر دے. اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ایسے کام ہو گئے ہیں، یا گناہ ہو رہے ہیں، یا کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت کم چیز ہے ذکر کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو فرمایا گھبرانے کیا بات ہے، جس حال میں اللہ کو یاد کرو، بس اللہ کو نہ چھوڑو. یہ سفارشی بنے گا اللہ کو. یہ انہیں کیا فکر ہے، یہ ذکر تیرا سفارشی ہوگا، سفارش کرے گا تیری دوزخ سے بچانے کی تجھے اللہ تعالیٰ سے. تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے آدمی بھائی. نہ گناہ ہو تب بھی چھوڑے، نہ غلطی ہو تب بھی چھوڑیں، دل نہ کرے تب بھی کریں، حالات خراب ہوں تب بھی کریں، بس ذکر چھوڑ. ذکر ہم نے کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب. چلیں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك في نحور ونعوذ بك من شر. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم باكتم كباكتم ولد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستعمالنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.